السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ عز و جل کے راستے میں ان کمزور ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کہ جو گڑ گڑا رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے کہ جہاں کے رہنے والے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں،
نکال لے، اور ان کی پکار یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اپنی طرف سے ہمارے لیے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، عزتیں اور ذلتیں، بیٹے اور بیٹیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں کہ جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، عالم اسلام اور خصوصاً فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمان آج کل ان کی جو کیفیت اور حالت ہے، یقیناً وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، اور عالم اسلام کی بے بسی کہہ لیں، بے حسی کہہ لیں، یا پھر ایمان اور اسلام اس کی غیرت و حمیت کا فقدان کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، اور دین اسلام کا نظام اپنے ماننے والوں کو مایوسی اور نا امیدی،
اس کی طرف جانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر موقع پہ ہمت بندھاتا ہے، جرأت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور مسلمان اور مومن قوم اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی تلقین اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں عالم اسلام کی کیفیت کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور پھر اسلامی ممالک کے پاس شاید ہی دنیا کی کوئی نعمت ہو جس سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ استفادہ نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے ساری نعمتوں سے، ہر قسم کی دولتوں سے مالا مال کیا، لیکن سال مہینے نہیں، صدیاں بیت گئی ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ وہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ ہم عملی طور پر دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کا معاشی، معاشرتی اور اسلام کا جزا اور سزا، تہذیب اور ثقافت اور کلچر کا جو نظام ہے، ہم لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم نے اس کو اپنے ملکوں سے دیس نکالا دے دیا۔ اور یقیناً نبی مکرم رسول معظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جناب سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داود کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب دنیا میں موجود ساری غیر اسلامی قومیں اور قوتیں وہ مسلمانوں پر اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دے کے چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح جب دسترخوان لگ جاتا ہے اس کے اوپر کھانے سجا لیے جاتے ہیں اور پھر کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے، فرمایا مسلمانوں کے خلاف ساری قوتیں اسی طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی حملہ آور ہونے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو پستہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں فقال قائل، ایک صحابی بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے فوراً پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن مسلمانوں، اسلام کے ماننے والوں، اللہ پر ایمان لانے والوں، قرآن کو ماننے والوں کی تعداد کیا روئے زمین پر اتنی کم ہو جائے گی، اتنی تھوڑی ہو جائے گی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بل انتم یومئذ کثیر،
اے میرے صحابہ، اس دن تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تاریخ انسانی کے اندر شاید اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے کبھی بھی اسلام کو ماننے والوں کی اس سے قبل اتنی تعداد کبھی نہ ہوئی ہوگی جتنی اس وقت تعداد ہوگی۔ صحابہ اکرام اور زیادہ حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن فرمایا یہ اسی طرح مسلمان ہوں گے جس طرح پانی کے اوپر جو ہے جھاگ، تنکے، گھاس پھوس، فرمایا اصل قوت پانی کی ہوتی ہے، اور یہ اوپر ایسے بہتے پھریں گے جیسے گھاس پھوس جو ہے وہ بہہ رہی ہے، جہاں پانی چاہے گا ان کو لے جائے گا، جہاں چاہے گا ان کو چھوڑ دے گا۔ فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی، نیچے قوت کوئی اور ہوگی اور اوپر جھاگ کی طرح، گرد و غبار کی طرح، خس و خاشاک کی طرح فرمایا کہ تمہاری حالت ہوگی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمُحَابَةَ، فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم کر دیں گے۔ دشمن کے دل میں جو مسلمان کا ایک روب اور ایک دبدبہ ہے، فرمایا وہ روب اور وہ دبدبہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارا روب اور دبدبہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو روب ہوتا ہے، یہ جو دبدبہ ہوتا ہے، اس کی بھی جو ہے وہ بڑی قوت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فرمایا تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سے مراد اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ وہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے جو دل کو آلے گی؟ فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا کہ جب مسلمان دنیا کی زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لینا کہ یہ وہ وقت ہوگا۔ اب اگر آپ لوگ اس حدیث مبارکہ کی مزید تشریح چاہتے ہیں، اب ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو گے، سودی لین دین شروع کر دو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، فرمایا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد اور قتال فرمایا اسے ترک کر دو گے، یعنی جہاد اور قتال کو ترک کر دیا جائے گا، کاروبار میں پڑ جاؤ گے، تجارتوں میں پڑ جاؤ گے، سودی لین دین شروع کر دو گے، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم الا ذلۃ، پھر اللہ رب العالمین تم پر مسلط کریں گے ذلت کو، رسوائی کو۔ کہ اب یہ کیفیت نہیں ہے ہماری، ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ بازو، ہماری وہ قوت کہ جس کا کام دشمن کے اوپر روب ڈالنا تھا، جس کا کام میدان قتال، میدان جہاد کو سجانا تھا، آج وہ لوگ جو ہیں وہ کاروبار میں پڑ گئے ہیں۔ آج ملک کے نہیں، بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے کاروبار ان کو کرنے پہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑے بڑے منصوبے
ملک کے اندر ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں دیے جائیں، اگر نہ دیے جائیں ہم حکومتوں کو تلپٹ کر دیں گے، چلتا کر دیں گے، اور اگر ان کے خلاف کوئی زبان کھولے اس کو جو ہے وہ زندان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر تم نے اس بات کو ترجیح دی اور پھر تم کاروبار میں پڑ گئے، کھیتی باڑیوں میں پڑ گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور کوئی مسلم امہ، مسلم قوم، کوئی ملک وہ جہاد اور قتال کو ترک کر دے گا۔ جب بھی بات ہوگی جی معاملات جو ہے ٹیبل ٹاک پہ حل ہونے چاہیے، بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن کبھی عراق کے اندر آتا ہے اور 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے، اور وہاں پہ اپنے ایجنٹوں کو اور اپنے جو ہے وہ ہم کیا نام لیں ان کا، ان کو حکمران بنا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دیکھا وہاں سے وہ نکل گیا، ہماری فتح ہوئی۔ عجیب کیفیت ہماری ہو چکی ہے، عجیب خوش فہمیوں میں امت مسلمہ مبتلا ہے۔ کبھی افغانستان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم لوگ خود دست و بازو بنتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اپنے ایئرپورٹ دیتے ہیں، اپنا اسلحہ دیتے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ ہمیں تورا بورا بنا دیا جائے گا، ہمارے اوپر کارپیٹ بمباری کی جائے گی۔ اور اللہ کے بندو، یہ آزادی اور یہ غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے موت، اور وہی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پہلے ذکر کی تھی، وہن ہمارے دلوں کے اندر آ گیا ہے۔ حب الدنیا، ڈالر مل جائے آپ آئیے اور مسلمانوں کو ختم کیجئے، ڈالر مل جائے آپ آئیے اور مسلمانوں کے ملک کو تہس نہس کر دیں، بس ہماری جان چھوڑ دیجئے، ہماری باری لیٹ کر دیجئے، ہماری باری کو مؤخر کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بار بار فرمایا قاتلوہم، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ ہم کہتے ہیں نا، اور یاد رکھیے اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے۔ آج کچھ لوگ وہ مایوسی بھی پھیلاتے ہیں اور کچھ لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی ایسی بات کرے نا کہ یار آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، یہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو فلاں نے کی، فلاں نے کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، اور اللہ کے بندو اس کا حل ہی ایک ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، لَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی وہ مسلط کر دیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے اس کا حل نہیں بتلایا، آپ نے صرف خبر دی ہے، جیسے ہمارے حکمران خبریں دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا، جی اسرائیل نے یہ کر دیا، جی فلسطین میں کے اندر یہ ہو گیا، جی اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا۔ خبریں نہیں سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس کا حل بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا ہے۔ خالی مذمتی قراردادیں نہیں ہیں، خالی مذمتیں نہیں ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے رسوائی کو، ذلت کو۔ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، ہاں اے دنیا والو اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ اس ذلت اور مسکینے کو، اس رسوائی کو تم سے اٹھا لیں گے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اٹھا لی جائے گی کب؟ جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں گے۔ ہم دین کی طرف نہیں لوٹے، ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی ممالک کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی ایک قانون بتلا دیجئے۔ پہلے وراثت کے قانون کے بارے میں ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ جی وراثت کا قانون عین اسلامی ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی کی تاکہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہ سکے، یعنی کوئی قانون وہ اسلام قرآن کا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی کیوں ہے، یہ
پسپائی کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کو نافذ کر دو گے۔ فرمایا اللہ پاک نے فلا غالب لکم، دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی خوشخبریاں ہیں اپنے بندوں کے لیے، دین کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کہتے ہیں فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہونے دوں گا، میں رب العالمین تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اے لوگو یاد رکھنا اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی دوسری قوت نہیں ہے جو تمہیں ذلت میں پڑے ہوئے اس گڑھے سے نکال کے عزت والی کرسی پہ بٹھا دے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا قاتلوہم، اللہ پاک فرماتے ہیں لڑائی کرو ان سے، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نا ان سے لڑائی کرو۔ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے، کبھی دبئی میں جا کے ہم بیٹھتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جا کے، کیوں؟ نہیں جی یہ مذاکرات کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا، کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا، فلسطین کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا۔ اور اللہ کے بندو اگر یہ لوگ مذاکرات کے ساتھ وہ آپ سے جنگ کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں مذاکرات، ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے جنگ بندی کی، سارے مسلمان، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ وہن کی علامت ہے، یہ اس بیماری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو نماز تراویح کی ادائیگی کے دوران اب اس قدر جو ہے وہ بمباری کی جاتی ہے، اس قدر گولیاں برسائی جاتی ہیں، مسلمان بچوں کے سینوں کو چیرا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، اور وہ دل وہ یہودی اپنے منہ کے اندر رکھ کے وہ بچوں کا تڑپتا ہوا دل اسے جو ہے وہ چباتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ دل نکال کے بچوں کے ذبح مسلمانوں کو کر کے وہ ہمارے سامنے اس کی فوٹیجز چلا رہے ہیں اور ہم اس کو لائک کر رہے ہیں، ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم فیس بک پہ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کی انگلی فیس بک پہ چل رہی ہے اور لوگوں نے ایسے سینسر لگا دیے، آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، آپ کی انگلی ایسے چل رہی ہے، آپ پے کر رہے ہیں کہ یہ جو پیسے فیس بک میں آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ جو ہے مسلمانوں کے اوپر اور بمباری کریں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم فیس بک پہ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں چلے گا، یہ قتال نہیں چلے گا، یہ باتیں ان کا کچھ فائدہ نہیں، یہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں، یہودیوں کو پے کر رہے ہیں۔ آپ جتنا یہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے، کن کیا ہے یہ؟ آپ کی انگلی چل رہی ہے، اب چلنے والی اس انگلی سے جو پیسے آپ کے کاٹے جا رہے ہیں وہ کون لے رہا ہے؟ فلسطینیوں کو مل رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہود و نصارہ کو مل رہے ہیں۔ آپ کی چلتی ہوئی انگلی پے کر رہی ہے ان کو کہ اور مسلمانوں کو شہید کرو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ۔ ہم نے اسی کو جہاد سمجھ لیا، ہم نے قرارداد پیش کر کے اسی کو قتال سمجھ لیا۔ یہ قراردادوں سے اب یہ مسائل جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ عجیب کیفیت ہے۔ وہ مسلمانوں کو یعنی شہید کرتے ہیں ہزاروں مسلمانوں کو، اور شہید کرنے کے بعد پوری ڈھٹائی کے ساتھ مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والے، آپ یقین کر لیں اگر جس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا آپ ان کے ملک کے کسی کتے کو اس طرح جو ہے وہ گالی دے دیتے تو یقیناً آج ہماری وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ ہم ان کی منتیں کرتے پھر کہ جناب یہ آپ کا بہت عظیم کتا ہے جی، یہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے جی، ہم معذرت کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں 5 6 7 10 دن 15 دن تک بڑی کھلی طرح ڈھٹائی کے ساتھ۔ اور یہ یو این او ہے، اس میں یہ ویٹو پاور دی ہوئی ہے 5 ملکوں کو۔ یہ کیا ہے ویٹو پاور؟ کبھی کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے، کبھی کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر اس جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے۔ یہ جس کو تم جمہوریت کہتے ہو یہ جمہوریت ہے کہ تم نے ویٹو پاور کر دی ہے؟ 3 ملک ایک طرف ہے، 4 تمہارے وہ پاورفل ملک ایک طرف ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک نے اب ویٹو کر دیا ہے، اب جو ہے مذمت نہیں کریں گے ہم اسرائیل کی۔
اور پھر اچھی طرح شہید کرنے کے بعد، ذلیل و رسوا کرنے کے بعد جب جنگ بندی ہو جاتی ہے، دیکھیا جی پھر ساڈے جناب وہ ملک دے حکمرانہ نے جناب اتنا مجبور کر دیتا کہ جناب وہ کیا ہو گیا جی، جنگ بندی دے مجبور ہو گئے جی۔ یار عجیب ڈرامہ ہے ہمارا یہ عجیب کیفیت ہے، ہم اس میں ہی خوش ہو رہے ہیں۔ پھر 2-4 سال کے بعد، اور پتہ ہے 1967 کے اندر انہوں نے کیا کیا، حملہ کیا، جنگ ہوئی، اور فلسطین کا 78% 78% حصہ ایک جنگ کے اندر انہوں نے قابو کیا، جنگ بندی ہوگی۔ لو دیکھیا جی جنگ بندی ہوگی، وہ ہمارے مسلمانوں کے ملک کا 78% رقبہ، 78% رقبہ انہوں نے اس جنگ میں حاصل کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، دیکھیا جی جنگ بندی ہوگی۔ اب عجیب ڈرامہ، دیکھیا جی پھر وہ ہن افغانستان جان تو منتاں کر رہا پاکستان دیاں، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ مجھے تو یہ لاجک نہیں سمجھ آ رہی۔ افغانستان جو پھنسیا پیا جی، ہم کہتے تھے قبرستان بنے گا، کہتے ہیں 35 لاکھ مسلمان وہاں پہ اس نے شہید کیا، وہاں پہ ذرائع وسائل ان پہ قبضہ کیا، اور اب اگر وہ کہتا ہے جی میں چلا جاؤں گا، بڑے کو دیکھے پھنس گیا جی، اتنے وہ 3000 فوج پھنس گئی ہے جی امریکہ دی۔ عجیب ڈرامے ہیں، تمہارے 30 لاکھ بندے اس نے شہید کر دیے، ہمیں اس کی پرواہ، دیکھے جی پھنس گیا، باؤں جان واسطے ساڈیاں منتاں کردا جی راہ لین واسطے، آپ کی کیا ضرورت ہے اسے راستہ لینے کی، کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ابھی فون کی بیل بجتی نہیں ہے، آپ ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا قاتلوہم، آپ قتال کریں ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے تمہارے دشمن کو عذاب دے گا، ویخزہم، اللہ انہیں رسوا بھی کرے گا، وینصرکم علیہم، اللہ تمہیں غالب کر دے گا تمہیں ان پر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ مومنوں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون بھی فراہم کر دے گا۔ یہ جو آج ہمارے دل کچلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے حالات دیکھ کے، اللہ کہتے ہیں قتال کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم ادھر کشکول لیے پھرتے ہیں، کبھی ادھر لیے پھرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھنا میرے رب نے میرا رزق جو ہے میرے نیزے کی انی میں رکھ دیا ہے، اور نیزے کی انی کے اندر کیا وہاں سے کچھ سونا نکلتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الا رزقی تحت ظل رمحی، اور آپ جب بھی بات کرتے ہیں نا، آپ اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، آپ اپنی امت کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا میری امت کا رزق، میرا رزق، میری معیشت، ہم معیشت کے لیے کدھر پھرتے ہیں؟ کبھی اس ملک کے پاس، کبھی اس ملک کے پاس، وہ کہتے ہیں جی اتنا ٹیکس لگا دو بجلی پہ، ہاں جی لا دینے ہیں جی، تسی سانو قرضہ دیو، یہ کر دو، قرضہ دیو، قرضہ دیو، قرضہ دیو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جانتے ہیں، یہودی جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، ہندو جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے کہ اگر معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو میدان قتال سجانا پڑے گا، وہ اسی لیے وہ جنگیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جنگیں تاریخ انسانی کے اندر جو ہے وہ کس نے کی؟ امریکہ نے کی۔ وہ عراق میں آئے، دیکھو جی ہوں دیوالیہ ہو جانا امریکہ جی، وہ افغانستان میں آ گئے، بس جی مر گیا ہوں امریکہ، ٹکڑے ہو جانا جی۔ کشمیر دے وچ انڈیا دی 7 لاکھ فوج ہے جی، اے انڈیا واسطے تے ایک قبرستان بن جانا ہے، دیکھو تسی او دا بڑا خرچہ ہو رہا جی کشمیر چ، انڈیا تے ٹٹیا، ہن ٹٹیا، بس کل نو ٹٹیا، ان کی جی ڈی پی اوپر جا رہی ہے، کرونا ہے، ہماری نیچے جا رہی ہے، اور نیچے جانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، زمین تک پہنچ جائے، چلے زمین پہ لگ گئی مان لی بات، اب زمین کے بھی اندر دھنستی جا رہی ہے ہماری معیشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں
जोएला रिस्की तहता ज़िल्ले रमही, और आपने फरमाया वजोएला ज़िल्लतो वस्सिगार अला मन खालफा अमरी। बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़िल्लत रुसवाई उस बंदे का मुकद्दर बनेगी जो मेरे इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। और हमने खिलाफ वर्जी की, हम कहते हैं नहीं, हम भीख मांगते हैं जंग बंदी के लिए, मैदान जंग नहीं सजाते। कभी दुश्मन मुसल्लत कर दे तो हम निकल पड़ते हैं, बसूरत दीगर नहीं। हमने अपनी दीनी गैरत के लिए, दीनी हमीयत के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए और उस नहित्ते कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए हमने कभी नहीं कहा भाई अगर आप नहीं जा सकते तो हमारे, आप लोग वो देख रहे होंगे आजकल जो है वो डॉक्टर हमाद लखवी साहब, उन्होंने कहा यार अगर तुम नहीं लड़ सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी मजबूरियां हैं, तो चले ऐसे करें, ऐलान कर दें और ये अवाम और ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है, जहाज़ों में बिठाएं, इनको भेजें वहाँ पे, इंशाअल्लाह शहादत मिल जाएगी। अगर तुम नहीं लड़ सकते तो फिर अवाम को लड़ने की दे, अवाम को इजाज़त दे दें। लेकिन ये भी एक, मैं समझता हूं ये भी बददियानती होगी, ये भी खयानत होगी कि जिनको लड़ाई के लिए तैयार किया है वो आराम से बैठे और लड़ाई भी अवाम ही करे, ये भी ज्यादती है, ठीक नहीं है ये बात। लेकिन फिर भी चलें, अगर आप नहीं लड़ना चाहते फिर आप हमें इजाजत दें, चूंकि किताल ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम जिस कदर भी हो सके अपनी आवाज़ इन हुक्काम तक पहुँचाएं। हमें चाहिए कि हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं करें और मजाक ना उड़ाया करें दुआओं का। वो दुआवां नाल की हुंदा जी, ये दुआवां नाल की होना जी, भाई हमारी जो जिम्मेदारी है, अब अवामुन नास, अब हम तो नहीं ना कलाशन उठा के कश्मीर जा सकते, इस्लाम ने इजाज़त देता हमें कि आपके पास 8 लाख 9 लाख फौज है, आप क्यों जाते हैं? सारे मुल्कों के पास फौज है, हमारे पास जो है वो हम एटमी कुव्वत है, किस लिए रखे हुए हैं? वो उलमा के आ रहे हैं ना ये बयान, वो जी ये क्या है, बस जनाब 14 अगस्त में दिखाने वास्ते ये सारा कुछ, 23 सितंबर को अवाम को दिखाने के लिए ये चलते भी हैं। क्यों नहीं चलाते? हम कश्मीर चला गया, अच्छा अभी भी लोग नहीं जी कश्मीर नहीं गया, हले नहीं गया कश्मीर, झूठी बातें हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बार बार फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम मिनल अर्ज़ि, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, कहा जाता है कि निकलो क़िताल के लिए, तुम ज़मीन के ऊपर बैठ जाते हो। वो नहीं जी मुज़ाकरात कर दें आप, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसा करते हो? फरमाया ये ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। फरमाया याद रखना ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। बैठा हुआ है ना एक वहाँ पे बाहर, शायद अब तो उठने बैठने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ये कुछ नहीं है, इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, कुरान की आयत है। अगर तुम मैदान क़िताल में नहीं निकलोगे जब ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ने फरमाया ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे, युअज़िबकुम, ए मुसलमानों, ए कुरान पढ़ने वालों, ए नमाज़ें पढ़ने वालों, ए रोज़े रखने वालों, जब क़िताल की ज़रूरत पेश आए और मुसलमान उम्मा क़िताल के लिए ना निकले, अल्लाह क्या कहते हैं? युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह कहते हैं मैं दर्दनाक अज़ाब में तुम्हें मुब्तला कर दूंगा। ये दर्दनाक अज़ाब इससे बड़ा और क्या होगा कि हमारे बच्चों के सीने चाक करके उनके दिलों को यहूदी वो अपने मुंह के अंदर चबाते हैं और वीडियो बना के फिर फेसबुक में डालते हैं और हम उसे शेयर करते हैं, हम लाइक करते हैं, बड़ी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। वो कौन बनाते हैं? वो यही बनाते हैं। पहले हमने गवांता नामो बे की भी बड़ी तस्वीरें चलाई, हमने अबू गरीब जेल की भी बड़ी तस्वीरें चलाई। वो कौन देता था? वो खुद खींच के देते थे कि ये है तुम्हारी औकात, शेयर करो इसे, अपने मीडिया पे चलाओ इसे, ताकि मुसलमानों के दिलों के अंदर वो जो वाहन की बीमारी है वो और बढ़ती चली जाए, क़िताल का जज्बा और जो है वो नीचे चला जाए।
تو میرے بھائیو جہاد اور قتال کے لیے ایسی آیات آج کے جو ہے وہ جتنا بھی آج کے حالات ہیں ان کے لیے آپ صرف قتال والی آیات بے شمار آیات ہیں جو میں نے آج جمع کی تھی، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے، لیکن ارادہ تھا کہ وہ آپ کو سنائی جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر قتال کی ضرورت کے وقت قتال نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا الیما، اللہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دی۔ ہم نے کیا قتال کرنا ہے؟ اذان ہوتی ہے جمعے کی، اسی دکان تے بیٹھے رہنے، 1:30 بجے جاواں گے۔ دین کی تو یہ اہمیت ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم نے کیا اپنا خون پیش کرنا ہے؟ اور اللہ کے بندو دین کی طرف لوٹو، دین سے محبت کا اظہار کرو۔ چلے کچھ اور نہیں، ہم تو مسجدیں ہی بھر دیتے کہ یار نہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال اب ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے اگر قوت ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے ضرور کہیں کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور اسرائیل کی حمایت کرنے والا امریکہ وہ اس سے بھی بڑا دہشت گرد ہے، بلکہ وہ دہشت گردوں کی ہیچری ہے جہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ کم از کم یہ کہیں، کھڑے ہو جائیں۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ڈر لگتا ہے اگر تم نے قتال اور جہاد کے میدان سجانے کی جن کی ذمہ داری ہے، اگر تم ان کے خلاف نہیں بول سکتے، پابندی ہے تمہارے اوپر، فرمایا کہ پھر کم از کم فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے تو ان سے نفرت کا اظہار کر دینا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے نفرت کا اظہار کریں، اور اپنے ان حکمرانوں سے جن کے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت، میں بے غیرت کا لفظ نہیں بولوں گا، دینی غیرت اور دینی حمیت کا فقدان ہے، کم از کم ان سے تو نفرت کا اظہار کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی غیبی امداد فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان مظلوم مسلمان جہاں جہاں پر بھی دنیا کے اندر مظلوم ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک عالم اسلام کو ان کی مدد کے لیے حقیقی طور پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو وہن کی بیماری عوام کے اندر، حکمرانوں کے اندر، اور ہمارے وہ لوگ جو ہم نے اس کام کے لیے تیار کیے ہیں، یعنی ہماری فوجیں، ان کے سپہ سالار، اور ہمارے اندر جو وہن کی بیماری آ گئی ہے، اللہ پاک اس وہن کی بیماری کو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے دلوں سے دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔